اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ. صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. برادران عزیز و خاران محترم، ایز پر پرومس ہم آج ابتدا میں کچھ باتیں خالصتاً اردو کی ووکیبلری کو انکریز کرنے کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے کچھ ہمارے ایزمپشنز ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس دوز ایزمپشنز فرسٹ. اگر وہ پہلی سلائیڈ اگر ڈسپلے پر آ جائے کہ جس میں ہم نے ان ایزمپشنز کو ڈسکس کیا ہے، تو اٹ ول بی ایزی فار us ٹو ڈسکس دا remaining slides a little later. Now let's see what comes first. No, the first one, assumptions. assumption ہمارا اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر ابھی ڈسپلے پر تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ assumption تاکہ ٹائم کو ہم بچا سکیں، لہٰذا let me discuss directly now. These are the assumptions. And the methodology that I will be discussing a little later, it will be helpful if these assumptions are correct. And what are the assumptions? You like listening to Urdu Nohas, regardless you understand or not. But you like listening Urdu Nohas. For example, you are a great fan of Nadeem Sarwar. You are a very good fan, great fan of maybe Ali Safdar and other Noha Khan. اگر آپ ان کو لائک کرتے ہیں، اگر وہ الفاظ، وہ ٹیون، وہ طرز جس کے اوپر وہ اپنے نوحوں کو کمپوز کرتے ہیں وہ آپ کو ٹچ کرتی ہیں، دین دس از دا ایزمپشن نمبر 1. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، یو مے ناٹ انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا ورڈس یٹ یو آر ایبل ٹو پروناؤنس دیم، مے بی رانگلی، لیکن یہ کہ بہرحال آپ اس سے بالکل اسٹرینج نہیں ہیں. دس از ناٹ دا کیس. آپ اس کو کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا آپ اس کو پروناؤنس کر پاتے ہیں. And for example, generally what I have observed in West, in Canada and other places, کہ ڑے بولنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. یعنی گھوڑا بنتا ہی نہیں ہے، وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے. لڑکا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ لڑکا ہوتا ہے. لڑکی نہیں ہوتی ہے، وہ لڑکی ہوتی ہے. تو لڑکا، لڑکی، لڑائی، گھوڑا، یہ سارے لفظ بولنا ہمارے دوستوں کے لیے بہت مشکل ہے. اس کی وجہ بہت واضح ہے، اس لیے کہ انگلش کے اندر اس کے لیے پروناؤنسیشن اویلیبل نہیں ہے. جس طرح سے ہمارے وہ دوست کے جن کا تعلق انڈیا سے اور وہ اہل زبان نہیں ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جیم اور زے کے ساتھ ہمیشہ کنفیوژن میں رہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اردو نہیں بول رہے ہوتے، اردو بولتے ہیں، لیکن یہ کہ مثلا ان سے کہا جائے ضمیر جعفری تو وہ ہمیشہ کہیں گے جمیر جعفری. بڑی ایک کامن پریکٹس بن چکی ہے کہ وہاں پر جیم کو زے اور زے کو جیم سے کنفیوز کیا جاتا ہے. زواد، زے، ان سب کو وہ جیم بنا دیتے ہیں. تو یہی معاملہ انگلش کے اندر بھی آتا ہے. مگر ہمارا ایزمپشن یہ ہے کہ نمبر 1 یو لائک لسننگ ٹو اردو نہاز، نمبر 2 یو ایٹ لیسٹ یو آر ان پوزیشن ٹو پروناؤنس دیم. ہو سکتا ہے رانگلی، ہو سکتا ہے پوری طریقے سے آپ اس کو نہ کر پائیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ آپ اس کو پروناؤنس کر پاتے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. منقبت ہے، نعت ہے، نوحہ ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، یو فیل گڈ. اگر یہ 2 چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیکسٹ سلائڈ کی طرف جائیے گا. بلکہ ہاں، سم ورسز ٹچ یو،
so much that you are able to memorize them. यानी आप उन अशआर को न फ़कत ये कि प्रोनाउंस कर पाते हैं बल्कि उसके मीनिंग को चाहे आप ना भी समझ रहे हों, लेकिन ये कि यू आर इन पोजीशन टू मेमोराइज दैम. यानी वो शेर, इसलिए कि शेर एक ख़ास ट्यून के ऊपर होता है, वो वर्स जो है एक ख़ास ट्यून पर होता है, तो फिर उसके बाद उसको मेमोराइज़ करना आसान हो जाता है. अगर ये केस है, ये 3 एजम्पशंस करेक्ट है, तो फिर उसके बाद अगली जो स्लाइड है उसके ऊपर हम चलते हैं. In this case, following technique may help you in understanding the meaning of these lines. Let us start. अब ये स्टार्ट करने के लिए जिस नोहे को हमने इस वक्त एक केस स्टडी बनाया है, ये बहुत मशहूर नोहा है जो उस वक्त आया था कि जब नदीम सरवर साहब अपने फर्जंदान को लॉन्च कर रहे थे, और ये उनका पहला नोहा था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है. तो उसकी जो कुछ इब्तदाई लाइंस हैं, लेट्स सी कि वो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं. तो अगर हो सके तो 2-3 उसके जो शेर हैं ज़रा सा इसके यहाँ पर प्ले कर दीजिएगा. अब यहाँ पर जितने यंगस्टर्स हैं उनसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आर यू लिसनिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? यू हैव ऑलरेडी लिसन टू दिस? आपको मालूम है ये नोहा है? यानी आप इस एजम्पशन जो हमने पहले महसूस किया था कि एज्यूम किया था 1 2 3, ये है उसके ऊपर पूरा उतरता है? अगर ये उतरता है तो फिर इसके बाद इसका फ़ायदा होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. ये जो इसके अंदर वर्सेस हैं, लाइंस हैं, शेर है. नाउ लेट्स फोकस. अब इसके अंदर जो अल्फाज हैं उसको अगर आप देखें, हमने उर्दू में लिखा है. हो सकता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रीड उर्दू. प्यारे नबी की प्यारी नवासी, और फिर आगे आ रहा है शाम को कैदी बन के चलिए. इसको अगर आप सुनकर अच्छा महसूस करते हैं, मेमोराइज़ करने में आपको लगता है कि यू आर इन पोजीशन टू मेमोराइज दीज लाइंस, तो पहले इसको मेमोराइज़ कर लें और इसको इग्नोर कर दें कि आपको इसका मतलब मालूम है या मालूम नहीं है. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स और यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स, इग्नोर इट. सिंपली मेमोराइज. और मेमोराइज़ करने के बाद 2 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 6 लाइन्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक थोड़ा सा उसको अपने ऊपर तारी करें. यानी यू मे सीक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फादर, मदर, अपने भाइयों के साथ, उनके साथ मिलकर थोड़ा सा इसको कमरे के अंदर, घर के अंदर बार बार पढ़ें. उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल आपके लिए फेमिलियर हो जाएंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे. स्ट्रेंज जो फीलिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. और जब एक मरतबा ऐसा हो गया, देन यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, प्यारे नबी की प्यारी नवासी. अब इसके अंदर अगर आप देखें, यू जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट वर्ड प्यारे.
واٹ از دا میننگ. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پر رومن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے پیارے اینڈ بیلوڈ. اچھا وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سب ٹائٹلز اویلیبل ہوں گے اب یوٹیوب کے اوپر. یہ تو بہت ہی ایزی فینومینا ہے نا, اٹ از ویری ایزی کہ آپ وہاں پر ڈائریکٹ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو یو آر ان پوزیشن ٹو آبزرو اینڈ کنیکٹ اینڈ کو ریلیٹ کہ یہ ورڈ ہے, اس کا یہ مطلب ہے, دس ورڈ مینس دس, دس ورڈ مینس دس, اور اس کے بعد پوری لائن کا مطلب آپ کے لیے بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پیارے نبی کی پیاری نوازی. واٹ ایکچولی دس لائن مینس, دا بیلوڈ گرینڈ ڈاٹر آف دا بیلوڈ پروفٹ. یہ ورڈز اگر آپ کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہاں بیلوڈ یعنی پیارے, اور نیچے جو پیاری کا ہے اس کے لیے بھی بیلوڈ ہی ہے, نواسی گرینڈ ڈاٹر ہے, اور یہ گرینڈ ڈاٹر جو خاص اردو کے اعتبار سے میٹرنل یعنی اس سائڈ سے کہ جو ماں کی سائڈ سے جو وہ گرینڈ فادر بنیں گے نانا, تو اس کے تعلق سے نواسی کو کہا جائے گا گرینڈ ڈاٹر. تو پیارے نبی کی پیاری نواسی. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ لائن ہے واٹ از اٹ, شام کو قیدی بن کے چلی ہے. اب اس کے اندر واقعی جب آپ اے آئی کے اوپر ڈالیں گے تو شام کا ٹرانسلیشن شاید آ جائے ایوننگ کا, اینڈ دیٹ ول بی ہلیریس, اس لیے کہ شام کا یہاں پر مطلب آف کورس ایوننگ نہیں ہے, دس از ناٹ ایوننگ. شام مینس سیریا. وہ ڈمیسکس دمشق جس کا شہر ہے, دا سٹی, اس کا جو کنٹری نیم ہے وہ ہے سیریا. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ پورے کا پورا جو تھا وہ ایک طرح سے کیپٹل تھا, دارالخلافہ تھا. اٹ واز دا کیپٹل آف مسلمز اسٹیٹ. تو شام کو قیدی بن کے چلی ہے. نا واٹ ڈز مین دا ورڈ قیدی, کیپٹیو, کہ اس کا مطلب ہے قیدی, کیپٹیو. بن کے چلیے, تو ظاہر بن کے چلیے یہ شاعرانہ انداز ہے, پوئٹک اسٹائل ہے, ایکسپریشن ہے کہ جس کے ذریعے سے بتایا گیا. آف کورس شی واز ناٹ گوئنگ ہر سیلف, ان کو وہاں پر کیپٹیو جب بنایا گیا ہے تو ان کو لے جایا گیا, شی واز فورس ٹو بی مووڈ, اور وہاں سے ان کو لے جایا جا رہا تھا. مگر اس کو شاعری کے انداز میں اس طرح سے کہا جائے کہ شام کو قیدی بن کے چلی, یعنی ٹورڈ سیریا, وہ ایز اے کیپٹیو وہاں پر ان کو لے کر جایا جا رہا ہے. اب یہ دو لائنیں, ایک بات یاد رکھیے گا اگر یہ ہو سکے اور آپ کے لیے آسان ہو اس کو میمورائز کرنا, کہ ہمارے ایک کالمسٹ تھے, ہی واز اے ویری فیمس کالمسٹ, ارشاد احمد حقانی. He used to write his columns in a very popular newspaper, جنگ, اور اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا, اور honestly speaking that sentence changed my reading habit, at least I should say. ان کا انتقال ہو گیا, he was not Shia, بٹ ان کا یہ ایک ایڈوائس تھی. انہوں نے کچھ کالمز لکھے تھے ریولیوشن آف ایران کے بارے میں, اینڈ دین آفٹر ورڈز وہ پوری بک کی صورت میں کمپائل ہو کے اس کو پبلش کیا گیا تھا. تو اس کے اندر میں نے ان کی یہ ایڈوائس پڑھی تھی, اینڈ واٹ ہی روٹ, کہ میں اپنے قاری کو مشورہ دیتا ہوں, یعنی میں اپنے قاری کو, یعنی اپنے ریڈر کو, آئی ایڈوائز مائی ریڈرز. انہوں نے کیا کہا تھا اس کے اندر, 9 اچھی کتابوں کو ایک مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے ایک اچھی کتاب کو 9 مرتبہ پڑھو. یعنی 9 گڈ بکس آپ نے اس کو سلیکٹ کیا, اور آپ نے کہا کہ میں 9 کتابوں کو پڑھ لوں گا, اور ونس آپ ایک کو پڑھ کے دوسری کی طرف چلے گئے, پھر تیسری کی طرف چلے گئے, دین 4th 5th 6th 7th دین 8 اینڈ دین 9, اور آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ ہاں میں نے 9 بکس پڑھ لی, ہاں میں نے 9 بکس پڑھ لی. اس سے بہتر ہے کہ سلیکٹ 1 گڈ بک, اور اس ایک کتاب کو گو تھرو کریں 9 ٹائمس. اٹ ول بی مور بینیفیشل, مور ہیلپ فل. آپ کے جو کانسیپٹس ہیں اس کو کلیئر کرنے میں اس کا رول بہت زیادہ ہوگا. یہاں پر یہی ایڈوائس میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ ایک نوحے کے بعد دوسرے نوحے پر جمپ کرنے کے بجائے اسی نوحے کے اوپر رکیں, یا اسی کلام کے اوپر آپ رکیں, انہی ورسز کے اوپر آپ رکیں, ہولڈ یور سیلف, اور پھر اس کے بعد اس کو ریپیٹ کریں, 1 2 3 4 ٹائمس 5 ٹائمس 6 ٹائمس, 5 days 6 days 10 days. یہ اگر آپ محنت کر لیتے ہیں اور 5-6 نوحے آپ نے اس طریقے سے کر لیے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بعد میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں دینا پڑے گا, اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ اکسٹمڈ ہو جائیں گے, الائنڈ ہو جائیں گے, پھر آپ کے لیے وہ چیز بالکل ایک روٹین کی بن جائے گی, یو ول بی ہیبیچول. سو یہاں پر اگر آپ دیکھیں شام کو قیدی بن کے چلی, وہ شام کا مطلب کیا, سیریا, قیدی کیپٹیو, چلی ہے یعنی شی از گوئنگ, آف کورس شی واز فورس ٹو گو. اب اس کے بعد اگلی لائن کے اوپر ہم آتے ہیں, صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وچ پرسنالٹی, پلیز, ہم کس خاتون کی بات کر رہے ہیں, ہم کس بیوی کی بات کر رہے ہیں, اینی ون, بچوں میں سے بات کر رہا ہوں, آف کورس بڑوں کی بات نہیں کر رہا. ینگسٹرس, بچے, یہ ینگسٹرس بولیں گے, ہم بچے نہیں ہیں, نہیں, آل ٹین ایجرز. آپ میں سے کوئی بتائے گا یہ کس پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ, درود بھیجے گا محمد والم. صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک ورڈ ہے صبر, اتنا مشکل نہیں ہے, پیشنس.
ایک وہ انسان کے جس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ انڈیور کر سکتا ہے, وہ پیشنٹلی اس کو فیس کر سکتا ہے, اس کے اندر ایک اسٹیٹ فاسٹنس ہے, اس کو کہیں گے صبر. صبر کی ملکہ یعنی کوئین آف پیشنس, صبر کی ملکہ یعنی جو سب سے آگے ہے صبر کے معاملے میں. یعنی اس کے اندر ایک وہ ایکزیجریشن ہے کہ جو جناب زینب کے کریکٹر کے ساتھ بالکل ان اکارڈنس ود ہر کریکٹر ہے. صبر کی ملکہ یعنی ایک عام صابرہ نہیں ہے, وہ اتنا صبر کرنے والی ہیں کہ صبر کی ملکہ, زہرا کی پیاری. یعنی زہرا کی پیاری سے یہاں پر ان کی والدہ کا ذکر ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا مدر آف بی بی زینب سلام اللہ علیہ, یعنی زہرا کی پیاری, بلیوڈ آف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مشکل یا ڈیفیکلٹ ورڈز کون سے ہیں؟ صبر, ملکہ. مے بی صبر از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, بٹ فار ایگزامپل اف اٹ از صبر, صبر کی ملکہ, یہ فریز جو ہے اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے کہ صبر اور ملکہ یہ دونوں ایزی ہیں. ملکہ یعنی کوئین, صبر کی ملکہ کوئین آف پیشنس, مگر یہ یہاں پر اس کے اس ہائٹ, اس لیول کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. زہرا کی پیاری یعنی بلیوڈ ڈاٹر آف بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. پھر اس کے بعد کیا, اگین دا لائن ریپیٹ, شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھیں, اگلا جو پورا ایک کمپلیٹ اسٹینزا ہے, دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے. اب دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے, شانہ پکڑ کر پاس بٹھائے. یہ کس وقت کو بیان کیا جا رہا ہے؟ وچ ٹائم؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1 محرم, 2 محرم, 10 محرم, 11 محرم, 40, وچ ڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ ہم کس دن کی بات کر رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے, شانہ پکڑ کر پاس بٹھائے. اس کو ذرا سا غور کیجیے گا, اس کے بعد واپس ہم اس کے اوپر آتے ہیں. دیکھ رہی ہے, شی از لکنگ, یعنی سم ون, کوئی ایسا نظر آئے کہ جو ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرے کہ جو ان کی ڈیو رسپیکٹ کا تقاضا ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ڈیو پروٹوکول جو شی یوز ٹو گیٹ فرام بنی ہاشم. دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ہیں تو کوئی بھی ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے. دیکھ رہی ہے, دیکھنا, یو آل نو. لکنگ, رہی ہے یعنی جناب زینب, شی از واچنگ, شی از لکنگ. کوئی تو آئے, سم ون وڈ کم. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا, لیٹس سی آگے. شانہ پکڑ کر پاس بٹھائے. شانہ ایک مشکل لفظ ہے, یعنی ہمارے ینگسٹرز کے لیے آئی بلیو کہ اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ورڈ, بٹ واٹ ڈز اٹ مین؟ شولڈر. یعنی آپ اگر کبھی دیکھیں لو اینڈ افیکشن کے ساتھ وین وی ٹریٹ سم بڈی, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یا اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے, اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. جو ایلڈرز ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پر ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا جائے گا, لیکن اف یو وانٹ ٹو ایکسٹینڈ سم ہیلپ یا اسسٹنس تو پھر ان کے شانے پر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کو آگے لایا جائے گا. دس از دا وے وی ٹریٹ آر سینئرز اینڈ ایلڈرز, جو رسپیکٹفلی ٹریٹ کرنے کا طریقہ. شانہ پکڑ کر پاس بٹھائے, یعنی شولڈر کو کوئی ہولڈ کرے اور پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو پاس بٹھائے رسپیکٹفلی. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نہ ہے سواری نہ ہے اماری, لیکن سواری بھی نہیں ہے اور اماری بھی نہیں ہے. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں لفظ سواری یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کے لیے اماری ا بٹ ڈیفیکلٹ, لیکن یوز بہت ہوتا ہے. یعنی یہ ورڈ آپ دیکھیں گے کہ اس نوحے کے ذریعے سے اگر آپ کو یہ اماری کا ورڈ سمجھ میں آ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ مصائب جب بیان ہوتے ہیں, وین اذاکر ریسائٹس مصائب, ہی یوزز دس فریز, یوزز دس ورڈ کوائٹ آفن, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اماری, اماری, اماری پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری کے اوپر یہ بیٹھ, یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ ناؤ لیٹس سی. نہ ہے سواری, سواری کا مطلب ہے رائڈ, کہ جس کے اوپر سوار ہوا جاتا ہے. ون ہو رائڈس اس کو کہتے ہیں سوار. سواری یعنی وہ کوئی بھی کار ہو سکتی ہے, اسکوٹر ہو سکتی ہے, اینیملز ہو سکتے ہیں کہ جن کے اوپر سواری کی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یوجولی اس زمانے کے اندر اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, یہ سارے سواری کے جانور تھے. خواتین کو عام طور پر گھوڑے پر نہیں بٹھایا جاتا تھا, یعنی ان کی رسپیکٹ اور ان کے آنر کے اگینسٹ مانا جاتا تھا کہ ان کو گھوڑے پر بٹھا دیا جائے. عام طور پر ان کے لیے ناکے ہوتے تھے, ناکے یعنی کیمل, شی کیمل, اور اس کے اوپر ان کو بٹھایا جاتا تھا. اور پھر اس پر بٹھانے کے لیے ان کے لیے ایک اہتمام ہوتا تھا, اور اس اہتمام کے اندر ایک کینوپی ہوتی تھی کہ جو ان کو شیڈ پرووائڈ کرتی تھی, اور ان کے لیے بیٹھنے کے لیے سیٹ پراپرلی وہاں پر فکس کی جاتی تھی تاکہ ان کو انکمفرٹیبل فیل نہ ہو. دیٹ واز کالڈ اماری. سواری ایک جنرل ٹرم ہے, کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے, لیکن اماری کے اندر ایک خاص اہتمام ہے کہ جس کے اندر خاص طور پر اس بات کو خیال رکھا جاتا ہے کہ خواتین جب اس کے اوپر بیٹھیں گی تو ان کے لیے وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے. کہ نہ ہے سواری نہ ہے اماری, یعنی سواری جو روٹین کی رسپیکٹ کے ساتھ سواری ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں ہے, اور اماری تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اب سواری تو ہے, اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی چیز پر سوار ہو کر ہی تو جا رہے تھے, لیکن یہ کہ وہ جس انداز کی تھی کہا کہ یہ تو سواری بھی کہلانے کے قابل نہیں. نہ ہے سواری نہ ہے
हमारी। ये एक तरह से आप इसको सिनोनिम भी कह सकते हैं, मगर थोड़े से फ़र्क के साथ। तो एक जनरल है और एक हमारी जो है वो स्पेसिफिक एक सवारी है। तो ना है सवारी ना है हमारी, शाम को कैदी बन के चली है। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर वो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर सकें, पीछे थोड़ा जाइएगा और थोड़ा, हाँ यहाँ पर देख रही है कोई तो आए, इसको हमने डिस्कस किया। फिर आगे शाना पकड़कर पास बिठाए, इसके अंदर वर्ड शाना अ बिट डिफिकल्ट मीन्स शोल्डर। और फिर उसके बाद अगला जो वर्ड है ना है सवारी ना है हमारी, जिसके अंदर सवारी और हमारी इन दो वर्ड्स को हमें थोड़ा सा डीपली देखना था। अब उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके ख्याल में ये कौन सा मंजर है, यानी कौन सा मौका है कि जिसको शायर ने या पोएट ने, द पोएट इज़ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर डे, कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया था। विच डे इट शुड बी, कौन सा डे आपको लगता है कि ये वो वाला दिन हो सकता है? एनी आइडिया? आपसे थोड़ी पूछा है, 11 मुहर्रम की बात हो रही, यानी 10 मुहर्रम को जब आशूरा हो चुकी, उसके बाद 11 मुहर्रम, when they were departing, when they were leaving Karbala, at that particular point of time, because at that time there was nobody. एक सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम थे कि जो खुद himself was patient, he was quite ill, और उस मौके पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके, तो कोई नहीं है। तो आम तौर पर इसको कंपेयर किया जाता व्हेन दे वर लीविंग मदीना, कि उस वक्त सब मौजूद थे, एवरीबडी वॉज देयर टू एक्सटेंड हेल्प एंड असिस्टेंस, बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑन 11th of मुहर्रम देयर वॉज नोबडी। सो दिस वॉज द सिचुएशन। देख रही है कोई तो आए, शाना पकड़कर पास बिठाए, ना है सवारी ना है हमारी, शाम को कैदी बन के चली। ओके, डेफिनेटली वो पहले कूफा जा रही हैं और कूफा से फिर शाम की तरफ जा रही है, बट अल्टीमेटली एज ए कैप्टिव जो डेस्टिनेशन है वो शाम है, सीरिया है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लाइक दिस। फिर उसके बाद ये रिश्ते हैं कि भाई भतीजे भांजे बेटे, नॉट डिफ़िकल्ट, भाई यानी ब्रदर्स, भतीजे भांजे बोथ आर कॉल्ड नेफ्यूज़, एक यानी भाई की तरफ से एक बहन की तरफ से हो जाएगा, बेटे यानी सन्स, नॉट डिफ़िकल्ट, भाई भतीजे भांजे बेटे। मगर इसमें आप देखेंगे कितना एक रिदम क्रिएट किया है शायर ने, भाई भतीजे भांजे बेटे, सात वतन से आई थी लेके, यानी वतन का मतलब क्या हुआ? होमलैंड, और यहाँ पर होमलैंड से मुराद है मदीना मुनव्वरा। वतन यानी मदीना मुनव्वरा, क्योंकि उस टाइम पर एवरीबडी वॉज टुगेदर और साथ साथ चल रहे थे, जनाब अली अकबर, जनाब कासिम एंड एवरीबडी। तो सात वतन से आई थी लेकर, साथ यानी कंपनी, टुगेदर, तो वो साथ आने के लिए जो लफ्ज़ है वो वही है, विद हर, यानी विद साथ होने के लिए, वतन यानी होमलैंड, आई थी लेके यानी जनाब ज़ैनब उन सबको साथ लेकर आई थी। फिर उसके बाद यानी शी ब्रॉट देम, शी हैड ब्रॉट देम। हाय मुक़द्दर आज अकेली, अब ये हाय का जो लफ्ज़ है ये वो है कि एक सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, जिस तरह से आप एलास कहते हैं, उसी तरीके से एक वर्ड जो उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है, हाय मुक़द्दर यानी फेट एंड डेस्टिनी, कि ये इस वक्त नतीजा और कंक्लूजन आ चुका है कि जहाँ पर आज अकेली, शी इज़ ऑल अलोन, नोबडी इज़ देयर टू गिव हर एनी कंपनी, और बल्कि उनको खुद ही फ्रॉम द फ्रंट लीड करना है। तो यहाँ पर सात वतन से आई थी लेके, हाय मुक़द्दर आज अकेली, तो हाय एलास, मुक़द्दर फेट डेस्टिनी, आज अकेली यानी शी इज़ ऑल अलोन, शाम को कैदी बन के चलिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, बेटों को सदका भाई पे करके। अब यहाँ पर जो वर्ड है बेटों, ये वही रिश्ता है, यहाँ से मुराद कौन है? बेटे कौन? जनाब ज़ैनब के, यस यंगस्टर्स, जनाब ज़ैनब के बेटे कौन? ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बेटों को सदका भाई पे करके, भाई कौन? भाई कौन? हु इज़ द ब्रदर? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ब्रदर ऑफ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बेटों को सदका भाई पे करके, यहाँ पर सदक़े का क्या मतलब है? ज़ाहिर है कि सदका आम तौर पर कुछ जो हम चैरिटी में देते हैं, क़ुरबतन इलल्लाह, दैट इज़ कॉल्ड सदका, बट ये जो उर्दू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड, वो सेक्रीफाइस के लिए भी है, कुर्बान करने के लिए, यानी बहुत अपनी कोई कीमती चीज़ है कि जो किसी आला बहुत बड़े कॉज के लिए, व्हेन समबडी इज सेक्रीफाइसिंग, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइक दिस, कि बेटों को सदका भाई पे करके, यानी दिरहम व दीनार या डॉलर्स या पैसा सदका करना, इट इज़ रिलेटिवली ईजियर, बट वॉट शी डिड, शी सेक्रीफाइस्ड इवन द सन्स, जनाब ओनो मोहम्मद को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, किस पर? भाई पे करके। फिर उसके बाद क्या है, आगे देखिए, जिसने किए थे शुक्र के सजदे, यानी शुक्र का मतलब क्या हुआ कि वो उसको एक बहुत बड़ी बाउंटी समझ रही थी, उनके लिए ये हार्डशिप, इसको फेस करना आसान था,
She was even considering it as a bounty کہ یہ تو خدا نے مجھ پر احسان کیا کہ I had the chance to sacrifice my sons on my brother. شکر کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے. یہاں پہ تو آپ کے بیٹے چلے گئے. She lost her sons. But losing sons does not mean کہ وہ اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہی تھی. She was considering it as a bounty کہ یہ تو مجھے موقع ملا کہ میں نے اپنے بھائی پر اپنے بیٹوں کو صدقہ کر دیا. That is why یہاں پر جو ورڈ آیا ہے وہ یہ ہے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے. یعنی یہ کام کر کے جس نے شی پرفارمڈ واٹ شی پرفارمڈ کیے کے لیے جو لفظ یہاں پر ہے وہ پرفارم یعنی واٹ شی ڈیڈ آفٹر ڈوئنگ دس. شکر کے سجدے. شکر کا مطلب ہے گریٹیچیوڈ یعنی ایک احساس کہ جس کے اندر ایک انسان فیل کرتا ہے کہ آئی ہیو گاٹ دس اپارچونیٹی, مجھے یہ موقع ملا, مجھے ایک باؤنٹی ملی, ایک بلیسنگ ملی. شکر کے سجدے وہی سجدہ جو پروسٹریشن کے اندر انسان جاتا ہے, جو نماز کے اندر ایک انتہائی اہم عمل بن جاتا ہے عبادت کے عنوان سے. تو انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک ایسی ہارڈ شپ نہیں سمجھا کہ جو ان کے لیے ایک برڈن ہو. رادر شی کنسیڈر اٹ ایز اے باؤنٹی اینڈ فار دیٹ وہ انہوں نے جو کام انجام دیا شی پرفارم سجدہ شکر. تو کیے, پرفارم, شکر, گریٹیچیوڈ, سجدے, پروسٹریشن. آگے چھوڑ کے تنہا لاش کو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی. اگین 11th of محرم. چھوڑ کے یعنی لیونگ, چھوڑ کے, لیونگ. تنہا آل الون. لاش یعنی باڈی, دا ڈیڈ باڈی آف امام حسین علیہ السلام. یعنی اس بھائی کے اوپر یہ سب کچھ قربان کر دیا, بٹ ناؤ شی ہیز ٹو موو اہیڈ. اگلی منزل کی طرف ان کو جانا ہے. تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑ کے تنہا لاش کو اس کی, وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھوڑ کر, یعنی یہ بھی ایک امتحان ہے کہ جو ان کو دینا پڑ رہا ہے, اور وہ وہاں سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور کہاں جا رہی ہیں؟ شام کو قیدی بن کے چلی ہیں. آگے بڑھیں. یہ لاسٹ ہے. سوچو وہ منظر سرور و ریحان. ابھی آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کا جو مقطع ہوتا ہے, مقطع یعنی جہاں پر وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے, آخری شعر آ گیا, اب اس کے بعد پھر یہ مقطع ہے. اور مقطع کے اندر شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے, یعنی دا پوئٹ یوزز کوئی اس کا ایک ایسا نام کہ جس کو وہ عام طور پر اپنا ایک انٹروڈکشن بنا دیتا ہے, اس کو انہوں نے یہاں پر استعمال کیا ہے. رادر اس کے اندر انہوں نے دوسرا کام یہ بھی کیا ہے کہ جو ریسائٹر ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. ناٹ دا پوئٹ الون بٹ پلس ریسائٹر. سوچو وہ منظر, سوچو یعنی تھنک, امیجن, ویژولائز دیٹ سین. وہ جو ایک منظر ہے اس کو ذرا سوچو, یعنی دا پوئٹ آسکنگ ہمسیلف کہ سوچو وہ منظر سرور و ریحان, یعنی سرور تم بھی سوچو, ریحان تم بھی سوچو. کیا منظر؟ سوچو وہ منظر. منظر یعنی سین. سرور و ریحان دے آر دا نیمز. بھائی ہو جس کا وارث قرآن, یعنی وہ منظر کس کے بارے میں ہے؟ اس بی بی کے بارے میں. بھائی ہو جس کا وارث قرآن. بھائی یعنی بردر. کون بھائی؟ امام حسین علیہ السلام. جس کا یعنی جس بی بی کا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کا, وارث قرآن. وارث کہتے ہیں انہیریٹر, یعنی اصل جو کتاب ہے وہ نازل کس کے اوپر ہوئی تھی؟ دا بک واز ریویلڈ آن دا ہولی پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینڈ دین واٹ دا پروفیٹ سیڈ ان تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. تو وہ جو اہل بیت دا پروجنی, what they are doing, they are supposed to carry this weight جو قرآن مجید کا ہے. so they are the inheritors, یعنی وارث جو ہیں اس کتاب کے وہ ہیں امام حسین علیہ السلام, حضرت علی سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک. یہ سب کے سب اس کے وارث ہیں. they are the inheritors, یعنی in a way they are supposed to look after and take care. بھائی ہو جس کا وارث قرآن, وارث انہیریٹر قرآن دا ہولی بک. اب اس کے بعد کیا ہے؟ کیسے وہ بی بی اشک بہاتی. کیسے کا مطلب ہے ہاؤ. وہ جو آپ کے کوشچن ورڈز ہوتے ہیں نا کہ جن کے ذریعے سے یو آسک سم تھنگ, یو انٹروگیٹ, ہاؤ, وین, ویئر, وائی, لائک دیٹ. یہاں پر کیسے اردو کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے ہاؤ کے لیے. کیسے, ہاؤ. وہ بی بی یعنی دا بی بی, دا لیڈی, جناب زینب سلام اللہ علیہ. بی بی مینس لیڈی, یعنی ریسپیکٹفلی وین وی ایڈریس somebody, جو خاتون ہیں, خواتین ہیں ان میں سے, تو ہم ان کو کہتے ہیں لیڈی. اور اردو کے اندر بی بی, معظمہ, یہ انداز ہوتا ہے ان کو مخاطب کرنے کا یا ان کا ڈسکشن میں جب لاتے ہیں تو. کیسے وہ بی بی اشک بہاتی. اب یہاں پر یہ الٹا ہو گیا, بہانے کے لیے ہوگا ویپنگ اور اشک کے لیے ہوگا ٹیئرس. آئی ایم سوری, یہ ذرا میں جب لکھ رہا تھا تو یہ مسٹیک ہو گئی. اشک کا مطلب ہے آنسو. یہ مجھے اسی لیے یہ نوحہ بہت پسند ہے کہ میں خود اپنے بچوں کو جب ٹیچ کر رہا تھا آئی یوز ٹو یوز دیز لائنس اردو. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس ماحول کے اندر اٹ از ویری ایزی ٹو گراسپ ان دیٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ کہ جہاں پر ایوری بڈی از اسپیکنگ دس لینگویج.
اٹ وڈ بی اے لٹل بٹ ڈیفیکلٹ فار یو، لیکن یہ کہ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر محنت کریں. اشک بہاتی، تو اشک کا مطلب ہے ٹیئرس، بہانا یعنی ویپنگ، یعنی کیسے وہ بی بی اشک بہاتی، پھر اس کے بعد کنکلوژن یہ کہ شام کو قیدی بن کے چلی ہے. تو یہ ایک میری خواہش تھی کہ میں اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، ناٹ نیسسریلی کہ آپ اس کو بالکل گیون کے طور پر لیں، آپ اس کے اندر کوئی اور نوحہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو ایٹ لیسٹ کوئی ایک انیشیٹ کرنا پڑے گا. یعنی ویل بگن از ہاف ڈن. اگر آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ اردو کے ان الفاظ کو گراسپ کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں. اور ایک مرتبہ اگر یہ ووکیبلری آپ کی ڈیولپ ہو گئی تو اٹ ول بی ایون ایزیئر فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹیکسٹ اینڈ کنٹینٹ آف دا مجالس. وہ ذاکر جب پڑھتا ہے تو آپ کو پھر اتنی وحشت نہیں ہوگی، اتنی اجنبیت فیل نہیں ہوگی، اتنا اسٹرینج آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ جو بعض اوقات ہوتا ہے. یہاں پر تو میں محسوس کر رہا ہوں ایون تھنگز آر مچ بیٹر. لیکن یہ کہ اگر یہ بن سکے اور کوئی دوسرا نوحہ، ضروری نہیں کہ یہ نوحہ، کوئی دوسری منقبت، کوئی دوسرا کلام، کوئی دوسرا سلام جو آپ کو پسند ہو. لیکن ظاہر ہے کہ بہت مشکل اگر آپ پک کر لیں گے. میں مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں جناب سچے بھائی کا، بہت مشہور کلام ہے اور بڑا کمال کا کلام ہے، لیکن اس میں سے آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہے زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین. اب یہ ہے زبر دشت نینوا، اس میں ہے زبر جو ہے اسی کے اوپر زبر زیر سب ختم ہو جائے گا. تو وہ اندازہ ہے مجھے، وہ کلام بہت پیارا ہے، اس لیے کہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہمارے استاد جو ہیں علامہ طالب جوہری صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ صرف نثر سے کام نہیں چلے گا، یعنی صرف پروز سے کام نہیں چلے گا. پوئٹری کو آپ کو یعنی گرپ میں لینا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میر انیس کو اگر آپ پڑھ لیں 8-10 مرثیے اچھی طریقے سے تو پھر آپ کو وہ ساری ووکیبلری مل جائے گی کہ جو مجلس کے مواد کے لیے عام طور پر استعمال ہوتی ہے. لیکن وہ مرحلہ دور ہے، یعنی وہ ہمارے ٹین ایجرز کے لیے ابھی دور ہے. لیکن جو کام ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت اویلیبل نوحے ہیں کہ جو آپ کے دل کو چھو جاتے ہیں، پک 1 2 3 4 اور ان میں سے کسی ایک کو جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اس کے الفاظ آپ کے کانوں کو بھلے لگتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں. اگر آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ سنڈے اسکول کے اندر یا ایون یہاں پر اگر کوئی ایسا کام ہو سکے تو مجھے پرسنلی بہت خوشی ہوگی کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک اسٹینڈرڈ کچھ بہتر ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت زیادہ گراں نہیں گزرا ہوگا، اور اگر گراں گزرا بھی ہے تو اب آپ کیا کر لیں گے، اب تو ہو گئی پریزنٹیشن. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا، ارادہ تو ہمارا 10 منٹ کا تھا، تو ہم نے اب دیکھا کہ تقریباً 35 منٹ تو ہم نے لے لیا آپ لوگوں کے. لیکن یہ کہ بہرحال مجھے مکھی صاحب سے بہت ڈر لگتا ہے. یہاں پر آپ لوگ جو کسی دوسرے نام سے یاد کرتے ہوں گے، مگر ہمارے یہاں مکھی صاحب کہا جاتا ہے، تو ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ مکھی صاحب اور موت کے فرشتے میں زیادہ فرق ہوتا نہیں ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑا اگر 5-10 منٹ زیادہ لے لوں تو آپ انشاءاللہ آج کے حد تک برداشت کریں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. میں نے مسلسل آپ کے سامنے آیت تطہیر کے ذیل میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں، اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ آیت تطہیر اور آیہ مباہلہ ان دونوں کے درمیان جو آپس میں ایک ربط ہے، اس ربط کو بھی میں آپ کے سامنے گزارش کروں. بظاہر اگر آپ دیکھیں تو یہ دو آیتیں الگ الگ ہیں. وہ سورہ احزاب کے اندر ہیں اور سورہ احزاب کی 33ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اور اگر آپ آیہ مباہلہ کو دیکھیں جس کے اندر مباہلے کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے، آپ اس کی لوکیشن کو دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ اٹ ان سورہ آل عمران، دا 3rd سورہ آف دا ہولی بک. اس کی جو ابتدائی 60+ ورسز ہیں وہ سب کی سب نازل ہوئی ہیں اسی حوالے سے. یعنی یہ ساری کی ساری ورسز آئی ہیں اس کنٹیکسٹ میں کہ جس کو پھر آپ کلائمیکس پر دیکھتے ہیں مباہلے کا واقعہ. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے پیپل آف بک، جیوز، ان کے بارے میں زیادہ گفتگو کی. اور اگر آپ سورہ آل عمران کو دیکھیں گے تو وہاں پر یو ول فائنڈ کرسچنس کو، ان کو ڈسکس کیا گیا رائٹ فرام دا بگننگ. ٹرینٹی کو ڈسکس کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ کو ڈسکس کیا گیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ڈسکس کیا گیا، پروردگار عالم کی توحید، وننس آف آلمائٹی اللہ، اس کو ڈسکس کیا گیا. یو ول فائنڈ دیز ٹاپکس ٹو بی ڈسکس ان دا فرسٹ 60+ ورسز. وائی؟ بیکاز یہ ساری کی ساری وہ کوشچنس کا رپلائی ہے کہ جو نصارہ نجران نے کیے تھے. نصارہ کرسچنس کے لیے ایک اور ورڈ ہے، نجران از اے پلیس.
نجران از اے لوکیشن، از اے پلیس. دا ہولی پروفٹ انہوں نے اس موقع پر جہاں مختلف علاقے والوں کو خطوط لکھے تھے، انہی میں نجران کے علاقے والوں کو بھی خط لکھا تھا. یہ نجران کہاں پر ہے؟ آپ مدینہ سے اگر یمن کی طرف جائیں تو نجران درمیان میں پڑتا ہے، ان بٹوین، یعنی بہت زیادہ دور بھی نہیں لیکن بہت زیادہ قریب بھی نہیں. تو وہاں پر جو افراد تھے ان کو جب پیغمبر اکرم نے انوائٹ کیا ٹورڈ اسلام، تو دے سینٹ اے ڈیلیگیشن جس کے اندر ان کے پریسٹ تھے، ان کے روحانی اسپریچول افراد تھے، وہ سب وہاں پر آئے تھے. ایک بڑا ہائی لیول کا ڈیلیگیشن تھا جو امپاورڈ تھا کہ اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا ہو، کوئی کانٹریکٹ کرنا ہو تو وہ بھی وہ کر سکتا تھا. اینڈ دیٹ از وائی دے ڈڈ سو. تو وہاں پر جب وہ لوگ آئے ہیں مدینہ منورہ میں اور پیغمبر اکرم سے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے کام یہ کیا، اور وہ کام یہ تھا ان کا کہ انہوں نے جو ان کا روٹین کا ڈریس تھا، جو ان کا لباس تھا، اس کو انہوں نے چینج کیا. اور چینج کرنے کے بعد انہوں نے بالکل ہائی فائی، بہت زیادہ مہنگا جو لباس تھا وہ پہننا شروع کیا. یہ ان کا روٹین کا لباس نہیں تھا، یہ ان کا روٹین کا لباس نہیں تھا. دے یوز ٹو پورٹری دیم سیلوز ایز مونکس، یعنی بالکل ایک راہب جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ تارک الدنیا ہو چکا ہو، وہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دا ورلڈلی افیئرس، تو پھر جو اس کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، ہی ڈز ناٹ ریکوائر اینی تھنگ، کوئی ہائی فائی، کوئی شو شا اس کو نہیں چاہیے. تو وہ اس انداز کی زندگی گزارا کرتے تھے. مگر انہوں نے وہاں پر کہ بھئی ہم پیغمبر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ جو مدینے کا تاجدار ہے، جو مدینے کا رولر بھی ہے، تو ہم کو جب اس سے ملاقات کرنی ہے تو ہمیں اپنی ڈریسنگ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو انہوں نے اپنا جو روٹین کا اٹائر ہے اس کو تبدیل کر دیا. ظاہر ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کوئی جگہ لی کہ جہاں پر انہوں نے اپنا لباس وغیرہ تبدیل کیا، اور پھر اس کے بعد ریشم سلک کے بنے ہوئے لباس پہن کر وہ گئے اور پیغمبر اکرم سے ملاقات کے لیے مسجد کے اندر پہنچے. اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے لیے مسجد آفیشیل ایک پلیس ہے. آپ میں سے وہ احباب کے جو مدینہ منورہ گئے ہیں یا مدینہ منورہ کی ہسٹری انہوں نے پڑھی ہے یا مدینہ منورہ سے ریلیٹڈ ایون میپس انہوں نے دیکھے ہیں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر مختلف پلرز تھے. ان میں سے ایک پلر کا نام تھا استوانۃ الوفود. استوانہ عربی کے اندر کہتے ہیں پلر کو. استوانۃ الوفود یعنی ڈیلیگیشنز والا پلر. نا واٹ ڈز دس مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنرلی اگر کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا تو پیغمبر اکرم اس سے اس جگہ پر، اس پرٹیکولر پوائنٹ پر، اس پرٹیکولر پلیس پر، اس جگہ پر ملاقات کیا کرتے تھے. آج بھی وہ ہائی لائٹڈ ہے کہ وہ پلر کون سا تھا. یعنی پلر اس انداز کا نہیں ہے، وہ ماربل کا بن گیا ہے، مگر جگہ وہی ہے کہ جہاں پر کبھی پرانا پیغمبر کے زمانے کا استوانۃ الوفود ہوا کرتا تھا. ستون وفود یا پلر آف ڈیلیگیشن جس کو کہا جاتا ہے. تو پیغمبر اکرم وہاں پر ملاقات کیا کرتے تھے. یہ لوگ جب وہاں پر آئے ہیں، اور اس زمانے تک نان مسلمز کی انٹری مسجد کے اندر ابھی بین نہیں ہوئی تھی، تو جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو پیغمبر اکرم نے ان سے ملاقات نہیں کی. پیغمبر اکرم نے اپنا منہ پھیر لیا، اور یہ لوگ حیران ہوئے کہ ہم نے تو ان کے اخلاق کے اتنے چرچے سنے تھے کہ ویلیوز، ایتھکس، یہ اس حوالے سے ہائی ویلیوز کے حامل ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے پاس انویٹیشن موجود ہے، مگر انویٹیشن کو وہ بالکل ہی نظر انداز کر رہے ہیں، ہم سے ملاقات کے لیے ہی تیار نہیں. ایک دفعہ ذہن میں آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اٹینٹیو نہ ہو، تو انہوں نے گھوم کر دوسری طرف سے آ کر پیغمبر اکرم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. دا پروفٹ ریفیوز سیکنڈ ٹائم، یعنی اٹینشن ہی ان کی طرف نہیں دی، اور پھر یہ لوگ مایوس ہو کر باہر آ گئے. تو پھر اس کے بعد کسی سے انہوں نے سوال کیا، نام نہیں لے رہا ہوں، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں بھئی کیا سبب ہے کہ ہم نے تو اخلاق پیغمبر کا اتنا چرچا سنا تھا، اور ہم جب یہاں پر آئے تو وہ تو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ہمارے پاس تو یہ انویٹیشن بھی موجود ہے، ہم ایسے ہی تو نہیں آئے، یعنی بن بلائے مہمان تو نہیں ہیں، ہم تو آئے تو اس انویٹیشن کے بعد آئے. تو پیغمبر اکرم کے اس ایٹیچیوڈ کو وہ صاحب نہیں سمجھ پائے. انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم. 2-3 اور افراد سے بھی انہوں نے ٹرائی کیا، مگر اس کے باوجود ان کو وہ جواب نہیں ملا. پھر کسی نے کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ پیغمبر اکرم کیوں تم سے ملاقات نہیں کر رہے، تو اخلاق تو ہے ان کا اتنا بلند، لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم سے کیوں ملاقات نہیں کر رہے، تو ان کے پاس جاؤ. یہ بچپن سے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہے، یہ اللہ کے رسول کے مزاج سے خوب واقف ہیں، یہ مزاج شناس محمد مصطفیٰ ہیں، یہ مزاج شناس رسالت ہیں. اور وہ آئے، یعنی واقعاً جیسے دنیا کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ در در کی ٹھوکر کھا کر پھر علی مرتضیٰ کے پاس پہنچے. تو اب جب مولا کائنات کے پاس وہ آئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رسول کے مہمان ان کے پاس آئے تھے، یہ خط ہمارے پاس موجود ہے، مگر عجیب معاملہ یہ ہے، اخلاق کی تعریف ہم نے اتنی سنی لیکن آئے تو وہ تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. تو مولا کائنات نے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا کہ یہی لباس پہن کر گئے تھے، کہ انہی کپڑوں میں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل انہی کپڑوں میں گئے تھے، یعنی کوئی ہم نے دربار کے آداب کی خلاف ورزی نہیں کی ہے.
یعنی جو پروٹوکول ہونا چاہیے تھا ہم نے تو اس کو پورا آنر کیا ہے, اس کو تو فالو کیا ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ تم تو راہب ہونے کے دعوے دار ہو, تارک الدنیا ہو, مناسٹسزم کی بات کرتے ہو, تم کو یہ سوٹ نہیں کرتا. یعنی مولا کائنات جو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارا روٹین کا لباس یہ ہوتا تو عین ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم اس میں بھی تمہیں ویلکم کرتے, مگر تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے تم نے یہ اٹائر اپنا چینج کیا ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو پیغمبر اکرم نے بین السطور یا بٹوین دا لائنز تمہیں میسیج یہ دیا ہے کہ تم اپنے روٹین کے لباس میں آؤ, پھر اس کے بعد ملاقات کرو, تو پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اب یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک بات تو پتہ چلی کہ اس طریقے سے کر کے دیکھتے ہیں. وہ واپس وہاں پر آئے, انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا, جو ان کا یوزول عام جو لباس ہے وہ انہوں نے پہنا, اور پھر جب مسجد کے اندر آئے تو کہاں تو وہ منظر تھا کہ پیغمبر توجہ نہیں کر رہے تھے, اور کہاں یہ منظر ہے کہ پیغمبر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کا ویلکم کرتے ہیں, اور اس کے بعد بٹھاتے ہیں کہ تم میرے بھائی عیسیٰ کے ماننے والے ہو, آؤ اور آ کر بیٹھو. یہاں سے وہ گفتگو شروع ہوتی ہے جس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ آل عمران کے اندر آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی, جو میں نے گزارش کی کہ فرسٹ 60+ ورسز آپ کو اسی کانٹیکس کے اندر نظر آئے گی, جس میں وہ سوال کرتے جا رہے ہیں اور پیغمبر اکرم قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور آیت قرآنی کی روشنی میں ان کو جواب دیتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ معاملہ وہاں تک پہنچ گیا کہ وہاں پر, یعنی یہ 1-2 دن کی بات نہیں, کئی دنوں تک یہ ڈسکشن چلا ہے, یہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, سوال ہو رہے ہیں جواب, سوال ہو رہے ہیں جواب, سوال ہو رہے ہیں جواب. یہ خود اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا اوپینین کیا ہے کہ ٹرائی ٹو کنونس, ان کے سامنے اپنا کیس پریزنٹ کرو اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرو. تو اب جب یہاں پر کافی دنوں تک گفتگو ہوتی رہی تو پھر اس کے بعد ان کا اصرار اس بات کے اوپر تھا کہ صحیح ہے, باقی تمام باتیں اپنی جگہ پر, بٹ ٹیل اس, آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں, یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. آپ ان کو رسول مانتے ہیں, یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. آپ ان کے میریکولس برتھ کے قائل ہیں, یہ بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا. آپ مدر میری کے لیے, جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے بہت ہائی ریگارڈ رکھتے ہیں, یہ سب ہم کو سمجھ میں آ گیا. یہ بتائیے کہ آپ جیزس کو, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ ان کا جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ان دا نیم آف دا فادر, دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ. تو وہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ تھا, تو اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ خدا کا بیٹا کسی کو مان لیں تو جو جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کی کاپی ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر وہ انہیرٹ کرتا ہے وہ تمام صفات جو اس کے باپ کی ہوتی ہیں. یعنی اگر انسان کا بیٹا ہے تو پھر انسان ہوگا, حیوان کا بیٹا ہے تو وہ سب حیوان ہوگا. تو جو جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کے اندر اسی چیز کو انہیرٹ کرتا ہے. اگر کوئی خدا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرا خدا ہے, اس کے اندر خدائی ہے کہ جو انہیرٹ کرتے ہوئے اس تک پہنچے گی. تو پیغمبر اکرم نے واضح طور پر کہا کہ نہیں, میریکولس برتھ. لیکن اگر تم یہ کہو کہ ہم ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو سوری, ہم ان کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. اس کے لیے وہ آیت نازل ہوئی, اس لیے کہ ان کا اصرار تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہو جائے؟ وداؤٹ فادر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ وداؤٹ فادر پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود ان کا باپ ہے. یہ وہ چیز تھی کہ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, دس از پالیسی. ایک سپرسٹیشن ہے نا کہ آپ نے اپنے طور پر یہ ایزیوم کر لیا اور یہ مان لیا اور اس کے بعد آپ فورسفلی اس کو منوانا چاہ رہے ہیں, تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس موقع پر پروردگار عالم نے جو آیت نازل کی ہے, یہ پریسیڈنگ ورسز ہیں آیہ مباہلہ سے. اس کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ بغیر باپ کے وہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں, تنہا ماں سے, سنگل مدر, ان سے وہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. اگر خدا آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے تنہا ماں سے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی یا تو سامنے والے یہ کہیں کہ نہیں ہم آدم کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر یہ آرگومنٹ ان کے سامنے نہیں رکھا جائے گا. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایڈم اینڈ ایو وہ تو پورا ہم مانتے ہیں کہ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کیا تھا, تو پھر اس کے بعد یہ بہت کنونسنگ آرگومنٹ ہے ان کے لیے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال, جیزس کی مثال آدم کی مثال. خلقہ من تراب, خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, ثم قال لہ کن فیکون, پھر کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا. تو جو کن فکان کی جنبش سے آدم کو متحرک کر سکتا ہے, وہ اسی طریقے سے تنہا ماں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وجود کی نعمت عطا کر سکتا ہے. یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بات بیان کی, الحق من ربک ولا تکن من الممترین, حق تمہارے رب کی طرف سے, ہرگز شک کرنے والوں میں شامل مت ہو جانا. اب جب یہاں پر انہوں نے پھر اصرار کیا کہ نہیں جناب یہ تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, تو دیکھیے یاد رکھیے گا ایک وہ پالیسی کہ لکم دینکم ولی دین, پھر تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے.
یعنی جو ہم کو پریزنٹ کرنا تھا وہ ہم نے پریزنٹ کر دیا. اب بھی اگر تم نہیں مانتے تو تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. ہم کوئی ایگزسٹنس کا منع نہیں کرتے, لیکن یہ کہ بہرحال ان کی طرف سے جب اصرار شدید تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن وہ لڑنا بھی نہیں چاہ رہے تھے. جب وہ لڑنا نہیں چاہ رہے تو مسلمان خواہ خواہ جنگ میں اپنے آپ کو انوالو کرے, یہ بھی ریکوائرڈ نہیں. خواہ خواہ ڈیفینس کرنے کے لیے لڑنا اور بات ہے, آفینس کرتے ہوئے لڑنا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر جو کیس ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے تلوار تو نہیں نکالی, تو اسلام نے بھی تلوار کی بات نہیں کی, لیکن انہوں نے وہاں سے اصرار کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے, وہی سچ ہے, وہی درست ہے, وہی ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جو آیت نازل کی, اس آیت کا نام ہے آیت مباہلہ. اور اس آیت میں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے حبیب, علم آنے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے. کٹ حجتی کا مطلب کیا؟ بحثہ بحثی, زدم زدہ, یعنی فقط ایک بحث کرنی ہے جس کے اندر کوئی معقول, کوئی ریشنل اپروچ نہیں ہے. جب ایسا ہے فمن حاجکا یعنی کٹ حجتی کرنا, خالی خالی بحثہ بحثی کرنا, تو اس مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ علم آ چکا, یعنی جب علم آ گیا, علم کہتے ہیں 100% کو, یعنی میٹر از کوائٹ کلیئر, کرسٹل کلیئر, سرٹین ہے, اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے. تو پھر اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر کوئی اس کے بعد بھی کٹ حجتی کرے فقل تعالو, تو ان سے کہو کہ اب ہم مباحثہ نہیں کریں گے, مباہلہ کریں گے. ہم مباحثہ نہیں کریں گے, اب ہم مباہلہ کریں گے, اس لیے کہ باتیں تو اتنی ہو چکی, اتنی آیتیں تم کو سنائی جا چکی, اتنی باتیں تمہارے سامنے پیش کر دی گئی, آرگومنٹ کر دیا گیا, ایوری تھنگ از دیئر. اب ہم تم سے مباحثہ نہیں کریں گے. تو پھر کیا کریں؟ فقل تعالو, مباہلہ کرنے کے لیے کیا کریں؟ فقل تعالو, تو آ جاؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو آواز دیتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو آواز دو. ونساءنا و نساءکم, ہم اپنی عورتوں کو آواز دیتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو آواز دو. وانفسنا و انفسکم, ہم اپنے نفسوں کو, جس کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں اس کو ہم بلاتے ہیں, تم جس کو اپنی جان سمجھتے ہو اس کو تم بلاؤ. پھر اس کے بعد ایک جگہ جمع ہو کر ہم کیا کریں گے؟ کہ ثم نبتہل, پھر ہم کریں گے مباہلہ. مباہلے کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے لو لگانا, یعنی نہ تم تلوار اٹھاؤ نہ ہم تلوار اٹھائیں گے, نہ تم جنگ کرو نہ ہم جنگ کریں گے, تم بھی آ جاؤ میدان میں, ہم بھی آ جائیں میدان میں, مگر یہ میدان جنگ نہیں ہوگا, میدان روحانیت ہوگا. یہ میدان روحانیت ہوگا. تم راہب ہونے کے دعوے دار ہو, یہ رسالت کے دعوے دار ہیں. انہوں نے ابنا انا کے طور پر جن کا انتخاب کرنا ہے یہ لے آئیں, نساء انا کو لے آئیں, انفسنا کو لے آئیں. تم بھی آزاد ہو, تم بھی لے آؤ. اب اس کے بعد میدان میں آ کر ہاتھوں کو اٹھاؤ, دعا نہیں کرنی ہے, بد دعا کرنی ہے. یہاں پر دعا نہیں مانگنی ہے, بد دعا مانگنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ثم نبتہل, لو لگاؤ, گڑ گڑاؤ. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, نہ ہم نام لیں گے نہ تم نام لو. بد دعا یہ ہوگی کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے. اب آپ غور فرمائیے, پیغمبر اکرم نے کیا سمجھایا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لعنت کی بد دعا کرو, وہ ٹھکانہ خود تلاش کر لے گی. آپ نے غور فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے کہ نام لیے جائیں, لیکن یہ کہ بہرحال وہ اسے جہاں پہنچنا ہے وہ خود بخود پہنچ جائے گی. اب یہ آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ جو پیغمبر اکرم نے کہا, قرآن مجید کا حکم ہے, تو ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا نساءکم انفسنا و انفسکم, لے کر کس کو گئے؟ لے کر کس کو گئے؟ ابناءنا کے طور پر امام حسن اور امام حسین کو, نساءنا کے طور پر جناب سیدہ کو, انفسنا کے طور پر مولائے کائنات کو. اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں اور موضوع سے اس کو مربوط کر دوں. یاد رکھیے گا, اگر آپ الگ الگ کریں, الگ الگ بیان کریں, تو یہ تین الفاظ ہیں, نساءنا, ابناءنا, انفسنا. یہ تین الگ الگ الفاظ ہیں, ابناءنا, نساءنا, انفسنا. الگ الگ بیان کریں تو تین الفاظ ہیں, ابناءنا, نساءنا, انفسنا. اور اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو یہ ہے اہل البیت. آپ نے غور فرمایا, یعنی الگ الگ بیان کریں تو ابناءنا, نساءنا اور انفسنا, اور اگر ایک لفظ کو ان تمام حوالوں پر حاوی کر دیں تو وہ ہے اہل البیت. اب جب پروردگار عالم نے کہا ابناءنا, نساءنا, انفسنا, تو یہ طے ہونا ضروری ہو گیا نا کہ ابناءنا کون ہے, نساءنا کون ہے, انفسنا کون ہے؟ وہ ہیں اہل البیت. اور پیغمبر اکرم کو ان کو لے کر جانا ہے. تو آپ جا کر دیکھیے صحیح مسلم میں کہ یہ آیت تطہیر کب نازل ہوئی. پہلے نصارہ نجران سے گفتگو ہوئی, ان کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا,
ان سے یہ کہا گیا کہ ابنا انا نسا انا انفسنا ہم لے کر آتے ہیں، ابنا اکم نسا اکم انفسکم تم لے کر آؤ. پیغمبر اکرم کے لیے ضروری ہوا کہ اس کو طے کریں کہ ہیں کون. تو پیغمبر اکرم حجرے میں تشریف لائے، چادر میں ان سب کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد کہا مالک تو نے کہا ابنا انا نسا انا انفسنا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، مالک میری نظر میں تو یہ ہے، اب تو فرما کہ تیری کیا رائے ہے. آپ نے غور فرمایا، یعنی دونوں آیتوں کا آپس میں ربط یہ ہے کہ وہاں خدا نے پہلے کہا تھا ابنا انا نسا انا انفسنا، پیغمبر اکرم مصداق کو متعین کرنے کے لیے کہ مالک ابنا انا حسن اور حسین، نسا انا فاطمہ زہرا، انفسنا مولا علی، میری نظر میں یہ ہے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی. تو اب میں ایسوں کو لے جاؤں کہ جو صادق ہوں اور ایسے صادق ہوں کہ دشمنوں پر کاذبین پر لعنت کرنے کے اہل ہوں، میری نظر میں تو یہ ہیں، ان کے علاوہ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا. ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، غور کیجئے گا، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے خاص الخاص، یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے، یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے. اب ان کو میں سمجھتا ہوں، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. تو پروردگار عالم یا ریجیکٹ کر دے یا انڈورس کر دے. پروپوزڈ بائی پروفٹ، سیکنڈڈ بائی آل مائٹی اللہ. پروردگار کی بارگاہ میں پیغمبر نے پروپوز کیا، پروردگار عالم نے اس کی توثیق کی، تصدیق کی اور سند کے طور پر آیت تطہیر نازل کر دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو آپ نے غور فرمایا، آیت تطہیر اور آیت مباہلہ یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. صحیح مسلم کا حوالہ میں پہلے ہی دے چکا، یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. آیت مباہلہ کے کانٹیکس میں اب آیت تطہیر کو دیکھیے. اور یہاں پر ظاہر ہے کہ میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر چکا، شاید 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے لوں، لیکن یہ کئی بات سنیے گا کہ واقعاً عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے. ذرا غور فرمائیے. یہ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا نقطہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بہت عقل مند تھے کہ مباہلہ سے دستبردار ہو گئے، یعنی انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا. جو تفسیر الکشاف کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا انی لارا وجوہن، کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دعا مانگی اور پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگی تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر بد دعا کر دی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو خبردار مباہلہ مت کرنا. مباہلے سے وہ دستبردار ہو گئے. ابھی علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں. اور بس یہ آخری نقطہ آج کی حد تک، یعنی سخنائے گفتنی ہیں لیکن بس آج کی حد تک یہ آخری نقطہ. اور وہ کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ تو لے آئے ابنا انا نسا انا انفسنا، لے آئے اور انہوں نے چہرے دیکھے، دستبردار ہو گئے. تو ابنا اکم کون، نسا اکم کون، انفسکم کون، یہ تو پتہ ہی نہیں چلا. یعنی اگر مباہلہ کرتے تو پتہ چلتا. دیکھیے پیغمبر اکرم تشریف لا رہے ہیں محلہ بنی ہاشم میں مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے پاس اپنے حجرے سے، اور ان سب کو لے کر آ رہے ہیں. جب ان کو لا رہے ہیں تو وہ وہاں پر انتظار کر رہے تھے، مگر وہ الگ مشخص نہیں کیا. پیغمبر اکرم نے تو سب کو الگ کر دیا، دور کر دیا، صرف ان کو لے کر چلے. وہاں پر تو ابھی وہ مجمع موجود ہے اور ان میں سے سامنے آنا ہے کہ کس کو یہ ابنا اکم کے طور پر لاتے ہیں، نساء اکم کے طور پر لاتے ہیں، انفسکم کے طور پر لاتے ہیں. مگر یہ تو ہو گئے مباہلے سے دستبردار. جب دستبردار ہو گئے تو شو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں تو پہلے ہی شکست تسلیم کر لی. تو جب شکست تسلیم کر لی تو آج ہمارے سامنے یہ تو واضح ہے کہ ابنا انا کون، نساء انا کون، انفسنا کون. ابنا انا حسنین، نساء انا سیدہ، انفسنا مولائے کائنات، یہ تو واضح ہے. لیکن یہ تو واضح نہیں ہو پایا کہ ابنا اکم کون، نساء اکم کون، انفسکم کون. اگر مباہلہ کرتے تو یہ واضح ہو جاتا، مباہلہ نہیں کیا تو واضح نہیں ہوا. لیکن کتنا اچھا ہوا کہ آیت کے ذریعے سے ہمیں نتیجہ پہلے ہی مل گیا. یعنی نتیجہ پہلے مل گیا کا مطلب کیا ہوا کہ آج تو سامنے نہیں آئے ابنا اکم، نساء اکم، انفسکم، مگر آیت نے بتلا دیا جو ان کے مقابلے پر آ جائے. اگر ابنا انا کے مقابلے پر کوئی کبھی بھی آ جائے تو وہ ابنا اکم ہے، نساء انا کے مقابلے پر کوئی آ جائے وہ نساء اکم ہے،
انفسنا کے مقابلے پر کوئی کبھی آ جائے وہ انفسکم ہے، اور جو ابناءکم ہوگا نساءکم ہوگا انفسکم ہوگا، نتیجہ معلوم ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یقین جانیے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کی سیرت تھی اسی پر دوسرے انداز سے خود حسین مظلوم نے عمل کیا۔ یہ کربلا میں اگر آپ غور فرمائیے کہ وہاں وہ میدان مباہلہ، تو وہاں پر کوئی ابنا انا ہے حسن اور حسین، نساء انا سید عالم، انفسنا مولا کائنات، اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کی جگہ حسین مظلوم خود ہیں۔ ابنا انا کے طور پر آپ دیکھنا چاہیں تو علی اکبر بھی ہیں، علی اصغر بھی، نساء انا کے طور پر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو جناب زینب بھی نظر آئیں گی، جناب سکینہ بھی نظر آئیں گی، اور اگر انفسنا کے طور پر دیکھنا چاہیں تو حضرت ابوالفضل عباس بھی آپ کو دکھائی دیں گے۔ یعنی یہ کتنے عظیم مصائب ہیں کہ جن کا سامنا ان ہستیوں نے کیا ہے۔ یعنی وہ جو خدا کی نظر میں اس مرتبے اور مقام کے ہیں، ان کے لیے کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا مصائب ہیں۔ رتبہ بڑا ہے تو مصائب بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابتدائی مجلسوں میں سے کسی مجلس میں یہ گزارش کی تھی کہ جناب مختار نے باقاعدہ یہ اہتمام کیا تھا کہ جو دشمن اہل بیت ہے، جنہوں نے قتل کیا تھا، سازش میں حصہ لیا تھا، کربلا میں خون ریزی کی تھی، انہیں وہ گرفتار کرواتے تھے اور پھر اس کے بعد اعتراف جرم کروا کے ان کو تہ تیک کرتے تھے۔ یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہی اپنے کارنامے، جو ان کی نظر میں ان کے کارنامے تھے، ان کو رائٹنگ میں سبمٹ کروایا تھا، ڈاکومنٹ کی صورت میں ابن زیاد کے دربار میں، جیسے کہ وہ انعام کے لالچ میں کہ ان کو انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا، تو یہ سارے اپنی کارگزاریاں سبمٹ کرا چکے تھے، اور جناب مختار کے پاس وہ ساری فائلز موجود تھیں۔ مقتل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، یعنی جو مقتل کی کتابوں میں آیا ہے، اس کا ایک سورس جناب مختار کا وہ دربار بھی ہے کہ جہاں پر ان دشمنوں نے کنفیشن کیا اور وہ کنفیشن باقاعدہ رپورٹ ہوا، جیسے کہ وہ لوگوں کے سامنے کنفیشن ہو رہا تھا۔ انہی دشمنوں میں ایک تھا حرملہ کے جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، ایک اور تھا کہ جس کے بارے میں جناب مختار بہت ایکسائٹڈ تھے کہ کسی طریقے سے اس کو گرفتار کیا جائے، اور اس کا نام تھا خولی۔ جناب مختار کے زمانے میں خولی کو گرفتار کرنے کے لیے بہت چھاپے مارے گئے، مگر وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ یعنی بن کاہل کہ جو جناب مختار کے اہم ساتھیوں میں سے تھے، جس طرح سے آپ نام سنتے ہیں جناب مختار کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ نام ہے ابراہیم ابن مالک اشتر کا، جناب مالک اشتر کے فرزند جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، بہت بڑا رول ہے جناب مختار کے اس کارنامے میں۔ اسی طریقے سے بن کاہل، عبداللہ بن کاہل، ان کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور جناب مختار نے ان سے یہ کہا کہ یوں تو قاتلان حسین کو ہم ایک ایک کر کے گرفتار کر رہے ہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے خولی کو گرفتار کیا جائے۔ اور بن کاہل نے کہا کہ اتنی رپورٹ تو پکی ہے کہ ابھی تک شہر کوفہ کے اندر ہے، مگر کہاں چھپا ہوا ہے معلوم نہیں۔ اور پھر ایک دن رپورٹ آئی کہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر چھپا ہوا ہے، چھاپا مارا گیا، اور پھر خولی کو بیت الخلا سے، ریسٹ روم سے، ٹوائلٹ سے، جو اس زمانے کا ہوا کرتا تھا، وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اور جب اس کو لایا گیا تو وہی سوال ہے جناب مختار کا کہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ اور خولی جو بیان کرتا ہے عزیزان، میں واقعاً سادات سے معذرت چاہتا ہوں، میں سادات کرام کی خدمت میں پہلے ہی اپنی معذرت عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ پڑھنا خود میرے لیے بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے، اور اگر آل محمد نے یہ حکم نہ دیا ہوتا کہ ہم پر ہونے والے مصائب کو نہ چھپایا جائے تو شاید کم سے کم اس سیکوینس کا جو آخری ظلم ہے کم سے کم وہ میں کبھی بھی بیان نہ کر پاتا۔ خولی نے دربار مختار میں وہی لجاجت کے بعد، معذرت کی خواہش کے بعد، لیکن یہ کہ بالآخر اس نے کہا کہ امیر جو کربلا کے اندر میں نے کام کیے وہ تو اپنی جگہ، مگر شام غریبہ میں خیموں تک پہنچنے میں مجھے بڑی تاخیر ہو گئی، شام غریبہ میں خیموں تک پہنچنے میں مجھے بڑی تاخیر ہو گئی، میں کاموں کے اندر مصروف تھا، خیموں کو آگ لگائی جا چکی تھی اور لوگ ان خیموں کو لوٹ چکے تھے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نظر نہیں آیا، اور میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، خالی ہاتھ واپس جاؤں یا کچھ ایسا مجھے مل سکے کہ جسے میں مال غنیمت کے طور پر اپنے گھر لے جا سکوں۔ تو مجھے نظر یہ آیا کہ ایک بچی ہے کہ جس کے کانوں میں بہت معمولی قیمت کے گوشوارے ہیں، ایئر رنگز ہیں، اور اب تک کسی نے ان گوشواروں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔
اس لیے کہ جب کوئی آتا تھا ان گوشواروں کو چھیننے کے لیے تو بچی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتی تھی یہ میرے بابا کا تحفہ ہے، یہ میرے بابا نے مجھے عید کے موقع پر تحفہ دیا، میرے ان گوشواروں کو مت چھینو۔ اور ہر ایک نے ترس کھا کر کہ اتنے معمولی قیمت کے گوشوارے ہیں، کیا اس بچی کو اور رلانا، پہلے ہی یہ بہت زیادہ دکھی ہے، تو کوئی اب تک ان گوشواروں پر ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ مگر میں نے سوچا کہ اب میرے پاس لوٹنے کے لیے اور کیا باقی بچا، تو میں نے آگے بڑھ کر اور اس خیال سے کہ کوئی اور چیز بھی ہو تو ڈھونڈنے میں زیادہ تاخیر نہ ہو جائے، میں نے اس بچی کی بات کو رد کیا اور پھر آگے بڑھ کر ان گوشواروں کو کھول کر نہیں نکالا، ان گوشواروں کو میں نے کھول کر نہیں نکالا، ان گوشواروں کو میں نے نوچ کر نکالا۔ اور جب میں نے گوشواروں کو نوچا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچی کے دونوں کانوں کی لو کٹ کر رہ گئے اور کانوں سے خون بہنے لگا، اور وہ بچی فریاد کرتے ہوئے عباس کو بلا رہی ہے، علی اکبر کو بلا رہی ہے۔ کہا یہ پہلا مال غنیمت تھا جو میرے ہاتھ لگا۔ کہا اس کے بعد میں پھر آگے بڑھا تو مجھے نظر آیا کہ ایک بیمار ہے کہ جس کے نیچے بستر اب تک موجود ہے، باقی تمام تر چیزیں لوٹی جا چکی ہیں، مگر یہ بیمار اتنا بیمار تھا کہ کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی، ترس کھا کے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے تو سونے دو، اگر وہ بستر پر ہے اور ویسے ہی اتنا مضطرب ہے تو اور کیا اس کو اذیت دی جائے، لہٰذا کوئی اس بیمار کے بستر کو چھیننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اب میرے پاس اور کیا باقی بچا، تو آگے بڑھ کر میں نے اس بیمار کے بستر کو یوں کھینچا کہ وہ بیمار منہ کے بل زمین کربلا پر گیا۔ کہا یہ دوسرا کام میں نے شام غریبہ میں کیا۔ کہا بتا کہ تو نے تیسرا کام کون سا تھا؟ اور عزیزوں میں اس کے لیے پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ خولی یہ کہتا ہے کہ اب تک بیویوں کی چادریں چھینی جا چکی تھیں، بیویوں کے سروں پر چادریں موجود نہیں تھیں، مگر میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ ایسی ہیں کہ جن کی جلالت کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان کی چادر پر ہاتھ ڈالے۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہی بی بی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، وہی بی بی کے جن کا ذکر آج مجلس کے آغاز میں بھی ہوا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جناب امیر المومنین کی بیٹی ہیں، لہجہ اور جلالت مولا کائنات نمایاں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، بیویوں کی چادریں چھینی جا چکی مگر جناب زینب ثانیہ زہرا کے سر پر چادر موجود تھی۔ خولی نے کہا کہ بس مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ آخری وہ چیز ہے کہ جسے میں مال غنیمت کے طور پر حاصل کر سکتا ہوں، تو میں نے آگے بڑھ کر العیاذ باللہ جناب زینب کی چادر کو چھیننا چاہا۔ جناب زینب کو جلال آیا، انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنی چادر کو تھام لیا، اور اتنی مضبوط گرفت تھی کہ میں جوان ہونے کے باوجود اس چادر کو چھیننے میں ناکام ہو گیا۔ اور جب میں نے محسوس کیا کہ یہ چھیننا میرے لیے ناممکن ہو رہا ہے تو میں نے ایک کام کیا کہ میرے ہاتھ میں کوڑا موجود تھا، میں نے وہ کوڑا جناب زینب کے رخسار پر مارا کہ جس کے نتیجے میں جناب زینب کے رخسار سے خون جاری ہو گیا، اور جب بی بی کی گرفت ڈھیلی ہوئی ہے تو وہ چادر میں نے چھین کر اپنے قبضے میں لے لی، اور جناب زینب فریاد کرتی رہ گئی کہ اے بھیا عباس تو نہ رہا، تو آج زینب کی چادر بھی باقی نہ رہی۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بار لا اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دعاؤں کو مستجاب فرما، حاضرین بانیان اہتمام کرنے والے شریک ہونے والے سب کی حاجتوں کو روا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ یا